کہ آپ لوگ جو ہم سب جو خامخواہ کے غموں میں خامخواہ کی پریشانیوں میں جا رہے ہیں تو نہ جایا کریں, لائف کو انجوائے کریں. اللہ نے ہمیں اصل میں خوشیاں دی ہیں, ٹینشنیں تو صحابہ نے اٹھائی ہیں, سمجھ رہے ہو, پریشانیاں تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں, میدان جنگ میں کٹتے تھے, شہید ہوتے تھے, بھوک کے اس سے یہ حالت ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے او مسکینن ذا متربا, ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو, زمین پہ پڑ جاتے ہیں نا بھوک کی وجہ سے. وہ لوگ تھے اصل میں جن کو پریشانی تھی, غربت کی, مہنگائی کی. ہمیں وہ پریشانیاں نہیں ہیں, ہم غریبیوں پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو خوش رہنا سیکھو. اللہ کو یہ نا ٹیڑے میڑے چہرے پسند نہیں ہے, ہر وقت مصیبت میں یار یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں مل رہا, یوں نہیں مل رہا, ایسے نہیں ہو رہا. یہ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی, اللہ کو غصہ آتا ہے. دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اس کو مختلف چیزیں دے رہا ہے, بلکہ باپ سے زیادہ شوہر کی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک شوہر ہے اپنی بیگم کو کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, اس کو شاپنگ بھی کراتا ہے, اس کو تمام نعمتیں دے رہا ہے. بیگم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے. کتنا غصہ آئے گا نا مرد کو, کیونکہ ہم لوگ آدمی ہیں نا, ہم لوگ کو پتا ہے ان چیزوں کا. کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی. کیا بیگم کبھی منہ پہ مسکراہٹ بھی لے آیا کرو, کبھی اچھا بھی بول دیا کرو. ایک آدمی کسی کے گھر گیا, میزبان نے کہا یہ کھانا کھائیے, مہمان نے کہا نہیں, میزبان نے کہا کبھی اچھا بھی کھا لیا کریں, آ جائے کھانا کھا لیں, ٹھیک ہے نا. تو کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کو ناشکری بیوی پہ. بھائی بیگم کبھی منہ سے اچھا بھی بول دیا کرو. تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا, آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے کہ ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں, ساری خوشیاں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں. ان کو ٹینشن اس کی ہو رہی ہے میرا بچہ سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہا, بیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھ رہا, اور مجھے ذاتی گھر کیوں نہیں مل رہا. تو اللہ کو غصہ آتا ہے ان چیزوں پہ. تو اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں, سمجھتے ہو. غمزدہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. غم صرف ایک اٹھاؤ, آخرت کا. غم کون سا اٹھاؤ؟ آخرت. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے, ان کو جب کوئی دنیا کی مصیبت پہنچتی ہے نا تو ان کو غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ کہے گا اتنی خوشیاں تجھے دی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے, تو جب کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے جاتا نا تو ایک عالم آئے ان کی خدمت میں, عیادت کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو دیکھ کے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا مجھے تو ہو نہیں رہی, آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, اب بھی بیمار نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا بیمار بھائی. اب تو اس عمر میں تو زیادہ تر لوگ مر چکے ہوتے ہیں, ہم زندہ ہیں, اس میں غنیمت ہے بھائی. تو ٹینشن نہیں لے رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں اب بھی نہیں بیمار ہوں گے تو کب ہوں گے بھائی, اب تو بیماری کی عمر ہے بھائی, اب تو جو ہے غریبی چل رہا ہے. پھر بھی مانتے نہیں تھے کہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے نا, ان کو کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو بیمار کہتے ہوئے. بلکہ حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر بیمار ہو نا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, دنیا کو نہ بتایا کرو میں بیمار ہوں, میں یہ ٹیبلٹ. آج کل دوائیں کھانا فیشن بن گیا ہے. جتنا بڑا آدمی ہوگا نا شوگر کی گولیاں کھا رہا ہوگا. یہ ایک فیشن ہے کہ سر جو ہے صبح یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں, شام کو یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں. غریب آدمی ٹیبلٹ ویبلٹ بیچارہ وہ پاپے چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے. یہ مالداروں کے مسائل ہیں کہ سر آپ کی شوگر کہاں پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے نا, مالدار جس کو شوگر نہیں ہے غریب آدمی ہے, اس کو شوگر ہی نہیں ہے. یہ تو فیشن ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بھی ہونا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو شو مت کرو. سمجھتے ہو؟ کہا کہ صحیح ہے, بس ہم ٹھیک ہیں, بہترین ہے. یہ کچھ زیادہ تقویٰ ہو جائے گا, آپ کھا لیں, ایسا نہ ہو شوگر ہو گئی آپ چھپ کے کہیں جگہ نہیں مل رہی تو مر ہی گئے. اب جو دواؤں کا عادی ہو جاتا ہے وہ تو کیا چھپ کے کھائے گا, وہ تو کھلے عام کھاتا ہے. اچھا کچھ دوائیں نہیں ہیں, وہ کہلاتی ہیں دوائیں, جیسے ملٹی وٹامن گولیاں, یہ کوئی دوائیں نہیں ہیں. اگر یہ کوئی کھا رہا ہے تو یہ کوئی دواؤں کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. تو لیکن جو بیماریاں ہیں نا, جس کو لوگوں نے بیماریاں سمجھ رکھے ہیں, ان کو بیماریاں سمجھ لیا ہے, تو کوشش یہی کرو بھائی ہم صحت مند ہیں, ہم سب ٹھیک, سب کیا چل رہا ہے, اوکے کی رپورٹ چل رہی ہے. جب کوئی پوچھا کرے کیا حالات ہیں, بولو سب اوکے کی رپورٹ ہے. رپورٹ کا لفظ میں سے استعمال کرتا ہوں کہ رپورٹوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے. دیکھو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جگر ٹھیک کام کر رہا ہے, لیور ٹھیک ہے, آپ کا کڈنی ٹھیک ہے, وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. آپ کہیں گے رپورٹ ہے تمہارے پاس, لیب سے رپورٹ ہے, وہ کہے گا ہاں جی یہ رپورٹ ہے. تو رپورٹ دیکھ کے یقین آ جائے گا نا. تو صرف یہ نہیں بتایا کرو میں خیریت سے ہوں, آپ بولو میرے پاس خیریت کی باقاعدہ رپورٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں جب بھی کسی سے خیریت پوچھتا ہوں, میرے دوستوں کو پتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتا آپ خیریت سے ہیں, میں کہتا ہوں سب اوکے کی رپورٹ ہے. وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں رپورٹ کیا ہے, اوکے کی. اس کا مطلب واقعی اوکے ہے, باقاعدہ رپورٹ ہے اس کے پاس. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی رپورٹ کیا ہے, اوکے کی رپورٹ ہے. جب بھی کوئی مسلم, اور اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے بھائی, زیادہ شو بازیوں میں بھی نقصان ہوتا ہے. تو اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے, خوش ہی رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اچھا مجھے لوگ اب نہ تانے دینا شروع کر دیے لوگوں نے. پہلے جب میں بیان کرتا تھا نا اوکے کی رپورٹ ہے, 4 شادیاں 3 شادیاں, لوگ ایسے سنتے تھے ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان. اب پتہ ہے کیا ہے,
अबे ओके की रिपोर्ट तो होगी ना जब रीवो में घूम रहे हैं। हाँ, जब पैसा आ रहा है तो रिपोर्टें क्या होंगी? ओके की होंगी ना। ये जो खिलखिला रहे हैं मेंबर पे, ये इसके पीछे क्या है? पैसा है। तो मैं कहता हूं कि हम तो अल्लाह का शुक्र है खुशी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से अल्लाह ने खुशी रखा है, हमारी ज़रूरतें इतनी महदूद हैं और अल्लाह खुशी रखे हमें। लेकिन लोग ना किसी हाल में अल्हम्दुलिल्लाह खुश नहीं है। इनको ये है कि पहले फटफटी पे घूम रहे थे उसकी टेंशन, अब रीवो में घूम रहे हैं तो इसकी भी टेंशन ये लोग ले रहे हैं। तो ये आपकी टेंशनें हैं, आप जितनी चाहो बढ़ा लो। हम जब किसी को रीवो में घूमता हुआ देखते थे, हम अपनी फटफटी पे घूमते थे, उस वक्त भी हमें टेंशन नहीं होती थी, समझ रहे हैं ना। और जब हम रीवो में आ रहे हैं तो भी हमें टेंशन नहीं हो रही। आपको पहले भी टेंशन थी कि मुफ्ती साहब फटफटी में घूमते हैं और बातें 4-4 शादियों की करते हैं। मेरी फटफटी बाइक देखी आप लोगों ने? ऐसी ऐसी बाइकें मैंने रखी हैं ना जिनके मॉडल ही खत्म हो चुके हैं, यानी मार्केट में भी नहीं मिलती। मैंने रखी है होंडा 110, कभी नाम सुना? होंडा 110, रोजाना सुबह बाइक की बात कर रहा हूं, धक्का लगता था उसको। हम उस वक्त इससे ज्यादा खुश थे जितने अब हैं। मेरा जो बचपन से मेरे साथ है ना, वो मुझे ज्यादा जानते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमेशा मेरी बातें करोड़ों की रही हैं और दुकान मेरे पास पकौड़ों की रही है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो जानते हैं पैसों की तो हमारे कभी बात ही नहीं की हमने, ना पैसा कमाने की कभी फिक्र की है। तो फिर हमने गाड़ी जब मैंने खरीदी ना FX, पुराना मॉडल जिसकी छत पिचकी हुई थी, 40,000 किस्तों पे मैंने गाड़ी ली थी। 40,000 किस्तों पे, 3,000 मंथली किस्त थी। लोग कहते थे इतनी सस्ती किस्तों पे कहां से मिल गई। जब गाड़ी देख के कहते थे मुफ्ती साहब किसी ने आपको चूना लगा दिया है, यानी इस पे भी महंगी है। उसी में हम रिश्ते लेने जा रहे होते थे तीसरी शादी के। इसको कहते हैं दुकान पकोड़ों की, और बातें करो, और खुशी खुशी जाते थे, खुशी खुशी। उसी गाड़ी को देख के रिश्ते रिजेक्ट भी होते थे, ठीक है ना। फिर भी हम अब से ज्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब से जितने आप खुश हैं इससे ज्यादा खुश थे। तो ना हम FX में हम परेशान थे। मैं तो इस पे खुश हो रहा था यार, हमारी औकात तो FX की भी नहीं है। 40,000 किस्तों पे मंथली वो खरीदी क्यों मैंने? मेरे पास सोहराब मोटरसाइकिल थी। सोहराब का नाम सुना है? अच्छा, असल में मेरे पास थी GTO 125। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ ना, पैसे मिले, हमने कहा आप गाड़ी हल्की नहीं रखे। हमारे शौक हमेशा से बादशाहों वाले रहे हैं। उस वक्त कराची में GTO 125 कावासाकी से बेहतर कोई बाइक नहीं होती थी। जो कराची के लोग हैं वो जानते हैं, सबसे लग्जरी बाइक यही थी। तो मैंने वो खरीदी थी और उसको मैंने 20,000 किलोमीटर तक चलाया होगा कम से कम, क्योंकि 70 किलोमीटर तो जामिया रशीद आने जाने की ड्राइव थी मेरी नेवल कॉलोनी से। ऐसी लग्जरी बाइक हमने रखी हुई थी। पैसा बचाते नहीं थे हम, उसकी टंकी में ही जो भरने में पैसा लगता था। तो हमने हमेशा से सोचा क्या है, ऊपर ही का सोचा है। जिसको बचाने की फिक्र होती है ना, वो मालदार बनने का शौक होता है, वो टेंशन लेता है। हमें मालदार बनने का शौक शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह था ही नहीं। हमने कहा जो है यार एंजॉय करो लाइफ को, बीवियां भी रखो, बाइकें भी रखो, ठीक है ना, और खाओ भी अच्छा। 3 चीजें हमेशा से खानदानी रखने की कोशिश की है मैंने। एक, शादी पे खर्च करो। दूसरा, खुराक हमेशा टाइट है मेरी, ऐसी खानदानी खुराक हमें। भाई जबान की लज्जत जो है इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। खुराक पे कंप्रोमाइज ही नहीं किया, हमेशा अच्छा खाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खाता था ना मदरसे में, जो तलबा समझते थे बड़ा ही लैंडलॉर्ड है, कोई कर्जे मांग रहे होते थे मुझसे, कर्जे। और जिस वक्त जिस चीज का दिल चाहा खा लिया। जितने पैसे हैं ना खा लो बस, ठीक है, बचाने के क्या करना है यार। तो हमने बाइक रखी हुई थी, जब मैं पेट्रोल डालता था उसमें टैंकी भरने में टाइम लगता था, लोग देखते पता नहीं कौन लैंडलॉर्ड है ये। हालांकि बस वो पेट्रोल ही के टोटल पैसे हैं, अब खत्म। बचाया कुछ नहीं, क्योंकि हमें मालदार बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसी तरह फिर क्या हुआ है कि जब वो अब्बा की विरासत मिली, हमने GTO 125 खरीदी और पैसे कारोबार में लगा दिए कि चलो जी मंथली अर्निंग होगी। वो मैंने वाकया कई बार सुनाया है, सारे पैसे कारोबार में डूब गए। लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिसको देता गया वो लेके भागते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके फिर मुझे नतीजा ये निकला कि पराठे में छोड़ नहीं सकता था, तो बाइक मुझे बेचनी पड़ गई इतनी। समझ में आ रही है बात? अब खुराक में और बाइक में जब टकराव होगा तो बाइक को कुर्बान कर दो, खुराक को कुर्बान मत करो। अच्छा, बच्चे भी थे घर में, उनके भी खर्चे थे। बाइक बेच के हमने सस्ती बाइक खरीदी सोहराब। अब पता नहीं आती, इतवार बाजार नहीं, वैसे पुरानी। अब जब हमने सस्ती बाइक खरीदी उसको लेके हम भी घूमते थे। हमारे दोस्त अहबाब भी, मुफ्ती साहब बाइक चाहिए थोड़ी देर के लिए, मिल जाएगी? ले जा भाई, तू सस्ती बाइक है, जो चाहे ले जाए इसको। वो क्या हुआ, उसका लॉक ही नहीं था, इतनी सस्ती थी। तो वो भी चोरी हो गई अल्लाह के फजल से। एक दिन मस्जिद में कोई नमाजी भाई आए, उन्होंने देखा कि ये लावारिस बाइक है,
और इग्निशन इसका लॉक ही नहीं होता, तो वो ले गए अल्लाह के फजल से। नमाज उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा अगली नमाज में ये गुनाह माफ हो जाएगा। मैं जब आया तो बाइक ही नहीं है। अब मैंने कहा यार अब मैं गाड़ी खरीदूंगा। दुकान पकौड़ों की बातें कौन सी, ये मैं वाकयात आपको मोटिवेट करने के लिए सुना रहा हूँ। और जो लोग मुझ पर ताने करते हैं ना, अब रिवो में घूम रहा है तो बातें तो करेगा ऐसी, तो ये मोटिवेट कर रहा हूँ मैं। हर आदमी का अपना स्टाइल होता है ना मोटिवेट करने का। तो मैंने कहा अब सोहराब चली गई है, अब हम क्या लेंगे, गाड़ी ही लेंगे। 4 पहियों पे आएंगे भाई, ये बाइकें बहुत हो गई। 4 पहियों पे आए कहां से, 25,000 की सोहराब खरीदी थी, वो भी चोरी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे भाई। फिर हमने क्या किया, मैंने कहा कि एक दोस्त से, भाई ये जो इशारा कर रहे हैं बैठ जाए ना, जो खड़े ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब मैं गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी कहीं मिल नहीं रही थी, तो फिर एक शागिर्द के पास से 40,000 किस्तों पे मिल गई गाड़ी हमें, FX। चारों टायर उसके पंचर थे, छत उसकी नीचे पिचकी हुई थी। हम वो जनाजा उठा के ले आए घर में। तो अब मैं मस्जिद का इमाम हूं, तो बहुत सारे मुरीदीन ने मिलके ना ठक 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 उसको बनाना शुरू कर दिया। पैसे नहीं लगाए, यूं किया, छत ऊपर हो गई उसकी। FX में ये बड़ी बात है कि डेंटिंग पेंटिंग का ज्यादा, हाथ से ही डेंटिंग पेंटिंग का काम हो जाता है उसमें। तो बहरहाल हमें इसकी खुशी थी कि गाड़ी आ गई हमारे पास, रिश्ते मांगने में आसानी हो गई हमें। तो उस पर थोड़े 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 पैसे लगा के मैंने क्या किया, बिल आखिर अब मैंने कहा ये बहुत बहुत काम निकाल रही थी वो। मैंने कहा जैसे किसी ने मुझे पहनाई है तो अब ये किसी और को पहना दो आप। यही हल होता है पुरानी चीजों का। बीवी के अलावा जितनी भी पुरानी चीजें आप अब क्या कर दो, दूसरे को पहना दो। मैंने कहा बहुत थक गया उस पर, सारे पैसे उसी में लग रहे थे। तो हम इतवार बाजार गए, वो 80,000 में पहना दी हमने। इतना उस पर थोड़ा थोड़ा करके लग चुका था कि मुझे उसके 80,000 मिल गए। बड़ी बात थी उस जमाने में 80,000। बरकत देखो ना कैसी होती है। हमने क्या किया, अब आपकी तरह ये नहीं कि बच्चों को सिटी और बीकन हाउस में पढ़ाना है या बच्चे रोकने, हमने पैदा ही नहीं होने देना। उस वक्त बच्चे थे छोटे, अभी उनकी तालीम का खर्चा नहीं था, बहुत छोटे बच्चे थे मेरे उस वक्त, खुराक पूरी हो रही थी उनकी। जब बड़े होंगे, स्कूल का टाइम आएगा, उस वक्त सोचेंगे ये, अभी थोड़ी सोचने की चीजें। हम खुद भी तो किसी के बच्चे हैं ना। अभी मैं अपने वालिद साहब के बच्चों का सोच रहा था, यानी मैं अपना। तो हुआ ये कि हमने वो खरीद ली, आपकी अल्लाह भला करे, शेराड ले ली मैंने, 1.5 लाख की मिली, 80 कैश दिए और 5,000 किस्तें। वो महल्ले में कहीं से मिल गई। हम आ गए किस पे, शेराड पे आ गए। तो शेराड में घूम रहे हैं भाई, उस पर खुश हो रहे हैं। यार हमारी औकात तो सोहराब की भी नहीं थी, अल्लाह ने क्या दिला दी, शुक्र की तौफीक मिल रही थी ना। मुझे शुक्र की तौफीक मिल रही थी। लोग, मैं कहते यार मेरी औकात तो नहीं है, हम तो मौलवी लोग हैं, हमारी तनख्वाहें देखो, जज्बे देखो हमारे। तो ये गाड़ी मिली, मैं तो उस पर वाकई बहुत खुश होता था। एक दफा मैं गाड़ी लेकर गया हूं, किसी बड़े जलसे में मेरा खिताब था, लोग लैंड क्रूजर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे, मेरी भी बड़ा इस्तेकबाल हुआ। मैं गया, हमारे दोस्तों ने कहा मुफ्ती साहब FX में नहीं बैठना जाके, आपकी पर्सनैलिटी पे ये FX सूट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े उलमा आए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मैंने कहा ऐसी की तैसी भाई, हम किस में बैठेंगे, अपनी FX में। तो अल्लाह ने बेइज्जती लिखी हुई थी, जब मैं बैठा हूं तो चली भी नहीं रही थी। 6 आदमियों ने धक्का लगाया उसको, यानी वो जितनी इज्जत बचाना दोस्त चाह रहे थे ना, तो वो, और हमने इंजॉय किया। हमने कहा भाई इन चीजों में इज्जत जिल्लत बोलो ना, नहीं है इन चीजों क्या होता। हमारा मकसद था बयान करना, बयान अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, मैं गधे पे जाऊं, मैं घोड़े पे जाऊं, मैं साइकिल पे जाऊं, मैं FX में जाऊं। मैं आपको इसलिए ये सारे वाकयात शो मारने के नहीं बता रहा। खामखा की टेंशन क्यों पाली हुई है भाई तुम लोगों ने, बिला वजह अपना मैयार इतना ऊंचा क्यों रखा हुआ है। वो मैयार नहीं मिलता तो टेंशन में जाते हो फिर। हम तो ये सोच रहे थे यार हमारी औकात मोटरसाइकिल की नहीं है, अल्लाह ने 125 दिला दी GTO। हमारी औकात तो 125 की नहीं, अल्लाह ने FX दिला दी। हमारी औकात तो FX की है, अल्लाह ने शेराड दिला दी। नहीं यारी बात समझ में, हम शेराड में घूम रहे हैं भाई, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वो शेराड भी गई, कैसे गई, बड़ा दुख भला वाकया है। मुझे एक फ्रॉडी मिल गया, बस फ्रॉडी बहुत मिले हैं। वो शेराड, उसमें एक आखिरी जो धचका लगना था ना मुझे, शेराड बिक गई मेरी। अब जब शेराड गई तो हम फिर रोड पे आ गए। ठीक है, तो मैं फिर यहाँ से बसों में जाता था, W11। अब मैं उस वक्त मशहूर हो चुका था, तो मुझे W11 में लोग पहचानने लगे थे, मुफ्ती साहब आप बस में, 2 मिनट की चुरंगी है ना यहाँ पे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं आ रहा था वहां उतरने, यार आप बस में, तो मैं कह रहा मेरे बस में ही जाना रह गया है अभी, इसके अलावा मेरे बस में है नहीं। तो मैं खुश था उस पर, और अल्लाह की कसम खुश था, ऊपर से नहीं कि मैं वो कर रहा हूं, मैं बहुत खुश था अल्हम्दुलिल्लाह कि यार मेरी जरूरत तो इसकी भी नहीं है, अल्लाह मुझे बस का किराया तो है ना, वरना बहुत से लोग तो बस का किराया नहीं होता। जज्बे उसी तरह, रिश्ते नहीं, गिलगित जा रहा हूं रिश्तों के लिए। लोग कह रहे हैं आपके पास है क्या, भाई मेरी ये अर्निंग है मंथली, इसमें अल्लाह का शुक्र है गुजारा अच्छा हो रहा है, तो आपकी बच्ची का भी गुजारा हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं होगा। हमने कहा जाओ, नहीं होगा तो बाढ़ में जाओ, ठीक है ना, किसी के सामने भीख थोड़ी मांगनी है, ऐसी की तैसी। अच्छा खैर, फिर मिल भी जाते हैं रिश्ते। तो इसी गुर्बत में हमारी तीसरी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी हो गई, तीसरी। अच्छा भाई, तो हमें इसकी भी खुशी कि औकात हमारी एक की भी नहीं है,
اور شادیاں کتنی ہو گئی, ہو جاتی ہیں, یہ میں آپ کی بھی ہو جائیں گی, اور اچھے لوگ مل گئے مجھے. لیکن میں جیسے جیسے دیکھ رہا تھا کہ میری شادیاں ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں, میری سورس آف انکم آٹومیٹیکلی بڑھ رہی ہے. ایسے ذرائع سے رزق مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں تھا, ایسے ذرائع سے رزق مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہے. اب میں ان کو واقعہ سناؤں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. کیسے ذرائع سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اسٹاک کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایک دھیلا بھی جمع نہیں ہو رہا ہے, لیکن مجھے فکر نہیں ہے کہ کل کہاں سے کھاؤں گا, کل کہاں سے, اگلے مہینے. بھائی جب اب تک اللہ نے رکھا ہوا ہے نا تو آگے بھی ہو جائے گا. پھر ایک دن مجھے میرے گھر میں بڑا خرچہ آ گیا, ایک بڑا خرچہ. یعنی ڈاکٹر نے کہا بھی ڈلیوری آپریشن سے ہوگی, آپریشن کے پیسے نہیں تھے میرے پاس. بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور ڈاکٹر نے کہا بڑا آپریشن ہوگا, اور بڑے آپریشن میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. وہ پیسے میرے پاس بولو نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں کیا کرتا بھائی, کوئی بات نہیں بھائی. سسرال سے فون آیا, پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے. دوست احباب نے کہا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, میں نے کہا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں کہاں سے, مجھے نہیں پیسے. دماغ لڑایا کہ کیا کرو, کوئی بات نہیں, گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بھیج دو اس کو یار. کیا خیال ہے بھائی گھر میں سب چیزیں بیچ دو یار, ابھی ضرورت پوری کرو, کوئی بات نہیں, پھٹے پہ سوئیں گے یار, کیا ہے اس میں. بھیک مانگنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے اپنی غربت, اور بھیک مانگنے سے بہتر ہے پھٹے پہ سو جاؤ. صبح رات کی بچی بھی, میں ایسے علماء کو جانتا تھا جن کی 2 بیویاں تھیں, سوکھی روٹی صبح قہوے میں ڈبو کے کھا رہے تھے وہ. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ایسے غریب لوگ بھی میرے علم میں ہیں. تو ہم نے کہا یار ہم بھی کس پہ آ جائیں گے. تو اب میں نے غور لڑایا تو مجھے ایک بکری نظر آئی اپنی, ایک اضافی. میں اس کے پاس گیا, اس سے میں نے معذرت کی. وہ ایک اضافی چیز تھی, اس کی طرف دماغ نہیں جا رہا تھا میرا. میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بھینٹ چڑھانا پڑ گیا ہے مجھے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست آئے, بہت ہی قریبی جگری دوست. انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض میں دے دیے بغیر مانگے. ان کو پتا تھا کہ یار مفتی صاحب کا ابھی کیس ہے, ابھی اچانک ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہوگا. وہ آئے, انہوں نے مجھے پیسے دیے. تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے, جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کے قرضہ ادا کر دوں گا. تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے. وہ معاملہ تو نمٹ گیا, بچہ ہو گیا الحمدللہ. وہ بچہ ماشاء اللہ اچھلتا کودتا ہے, قرآن اب تو بڑا ہو گیا. اس کو نہیں پتا, اس کو بھی یہ واقعہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے. گھر والوں کو بھی نہیں پتا, یہ بھی بتا دوں, میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں, میرے سسرال کو بھی پتا نہیں. یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, اور یہ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل نا, الٹی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف. تو میں نے کیا, وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے. یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہا پیسے ہی نہیں ہیں, یوں ہے یار. بعض دفعہ پیسے آدمی ایسے نہیں مانگ رہا ہوتا, رونا شروع کر دیتا ہے, اس سے اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پیسے نہیں. خیر جی, انہوں نے مجھے لون دیا قرضہ کہ کل دے دینا. اچھا, قرضہ بھی ایسا کہ میں نے کہا کل میں دے دوں گا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, فوری تو جمع کرانے. میں نے کل میرا یہی تھا کہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا بکری بھی اور یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے میں نے بات کی. وہ میرے پاس آئے اور میں نے کہا آپ کا قرضہ آپ کو انشاءاللہ مغرب تک مل جائے گا واپس. انہوں نے کہا مجھ سے مجھے نہیں چاہیے. وہ دوست تھا, وہ کہتا ہے میں نے کبھی آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیا, یہ میری طرف سے گفٹ ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو واپس لینا پڑے گا. کیا میں کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا, نہیں لوں گا واپس. میں اندر سے جتنا خوش ہو رہا تھا یہ میں جانتا ہوں, اور کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اندر سے جو میں خوش ہو رہا تھا نا, کہ میری اتنی بڑی ٹینشن اس نے کیا کر دی, دور کر دی. اور ایک ایسے آدمی نے جس سے کبھی گفٹ اور تحفے تحائف کا کوئی لین دین زندگی میں رہا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تبادلے چل رہے ہوتے ہیں, ایک ایسا آدمی. تو میں اس کو بار بار اصرار کیا. اب کیا ہوا ہے کہ میرا دل تو چاہا کہ میں بے تحاشا شکر ادا کروں اس کا, لیکن میں نے شکر بھی زیادہ ادا نہیں کیا. پوچھو کیوں؟ اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا نا اس کے سامنے کہ میں بہت خوش ہوں, اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ بیچارہ بہت غریب ہے تبھی اتنا خوش ہو رہا ہے, ورنہ اتنی رقم پہ کوئی اتنا زیادہ خوش بولتے کیوں نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. نارملی شکریہ ادا کیا میں نے, دعائیں بہت کی پھر اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کہ اللہ اس نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی, تو اس کے مال میں برکت دے, اس کے رزق میں برکت دے. اس کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے, لیکن میں نے اس کا زبان سے زیادہ شکریہ ادا نہیں کیا. کیونکہ آپ کسی کو ایک اماؤنٹ دیں اور وہ بچھا چلا جائے, اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لالچ پیدا ہو گئی, یہ دوبارہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں. اس کے دل میں آ سکتا ہے اچھا یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا ان کے مالی حالات اتنے خراب چل رہے ہیں, یہ اتنی سی رقم پہ اتنا خوش ہو جائیں گے. لیکن میں نے دعائیں اس کے لیے بہت. جب اللہ نے میری مالی حالات اچھے کر دیا, بہت اچھے حالات ہیں, پھر میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا آپ نے جو 12 سال پہلے میرے ساتھ تعاون کیا تھا نا, آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے کتنی بڑی خدمت کی, لیکن میں نے اتنی دیر آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں مانگی, اتنا بڑا احسان کیا آپ نے میرے اوپر. میں نے کہا اس وقت میں نے اس لیے شو نہیں کیا کہ آپ سمجھتے پتہ نہیں یار یہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے.
تو ایسے ہماری زندگی میں بہت کچھ آتا رہا, بہت سے رشتے ہمارے ریجیکٹ ہو گئے کہ جی اتنا تولہ سونا, اتنا. ہم نے کہا جاؤ اتنے تولے سونا. انہوں نے کہا قرض لے لیں. میں نے کہا ہم جب بچہ بیمار تھا تو ہم نے قرض نہیں لیا یار, تو ہم اب شادی کرتے ہوئے قرض لیتا ہوا اچھا لگے گا آدمی؟ لوگ بولیں گے ہماری ایک نہیں ہو رہی ہے, چوتھی کے لیے قرضے مانگ رہے ہیں. یہ تو عیاشی ہے نا. ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھائی ہم نے اس طرح سے اللہ کا شکر ہے زندگی گزاری. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سے کبھی کوئی اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ استغنا کے خلاف کام ہو گئے ہوں تو, لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خوش تھے, اس وقت بھی خوش تھے. اول تو میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس آپ ایسے ہاسپٹل میں لے کے کیوں جا رہے ہو بچوں کو جہاں آپریشن ہوتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ آج کل ڈاکٹروں نے بنا دیا, یہ خرچہ خامخواہ کے ذمہ لگا دیا ہے آپ کے. خیر بچے بڑے ہوتے گئے تو سارے خرچے پورے ہوتے گئے الحمدللہ. اب رپورٹ جو چل رہی ہے 15.16 کی رپورٹ چل رہی ہے, تو اب تک بھی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. اور پھر چوتھی تو میری اب ہوئی ہے نا. لوگ کہتے ہیں اب تو مول صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو شادیاں تو ہوں گی. بھائی 3 جو تھیں وہ اس حالت میں تھوڑی تھیں. تو جب آپ بچانے کی فکر کرتے ہو, دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو, تو اسٹریس میں جاتے ہو. آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں, خوش رہو, اللہ مزید پوری کرتا رہے گا, خوشیاں آتی رہیں گی, ٹینشنیں ختم ہوتی رہیں گی. اور میں اب بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے حالات ہیں کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. ایسی حالت اللہ کر دے, آزمائش میں ڈال دے کہ کھانے کو روٹی نہ رہے, اللہ بچائے ہمیں ایسی آزمائش, لیکن ہو سکتا ہے. پھر اس پہ یہ کوئی نہیں کہے کہ اچھا اتنی شادیاں, اتنے بچے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ایک بچے میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے اور 20 بچوں میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے. آپ کو اللہ پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ رزق کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے, بیویوں کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے 4 بیویاں خوش ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں ایک بیوی کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, اور ایسے کنوارے بھی دیکھیں کہ شادی نہیں کرتے پیسہ بچانے کے لیے, پھر بھی دیوالیہ ہو گیا ان کا. تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا, اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے, اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگژری لائف دے دو گے تم. تو کبھی نسل مت روکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے نا اتنی لمبی کہانی سنائی ہے آپ کو. یہ سچی کہانی ہے, یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ اس دور میں مجھے یاد ہے میرے پاس کمپنیوں کے اونر آتے تھے کہ آپ اپنا نام دے دیں اور ہم آپ کو اتنے % کمیشن دیں گے, صرف نام دے دیں آپ. مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا شہد کا بزنس ہے, آپ ایک دفعہ اناؤنس کر دیں. تو یہ کام میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا تھا کہ میرا نام مشہور ہوا ہے مذہب سے, میں اس کو استعمال کروں تجارت میں. میں نے کمپنی بھی بنائی, بزنس بھی کیا, اب تک کر رہا ہوں, نہ کمپنی کا کسی کو بتایا اور نہ بزنس کا کسی کو بتایا. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج لوگ کہتے ہیں نا بہت یہ مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ, آپ مولویوں میں اٹھ کے بیٹھ کے دیکھو گے نا کسی کے بارے میں 2-4 باتوں سے فوراً تبصرہ کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا. جب تک کسی کے ساتھ رہو نہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم بہت نیک نہیں ہیں, لیکن جو پیسوں کی اور ان چیزوں کے الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں نا, اتنی تو صفائی میرے ذمہ بنتی ہے نا کہ میں دوں. اور میرا فلسفے کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اولاد کثرت سے پیدا کرو, زیادہ شادیاں کرو. لوگ فوراً کہتے ہیں ان لوگ کے پاس تو ریوو میں گھومتے ہیں نا اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی ہم یہ باتیں کر رہے تھے, ہمارے پاس رکشے کے پیسے نہیں تھے, اور اس وقت ہماری اولادیں بھی تھی, بیویاں بھی تھیں. تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ میری ساری جو 20 سال کی محنت ہے نا وہ لوگ 2 جملوں میں کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. تو پیسہ بھی اس میں, اولاد کی کثرت میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے. تبھی تو دیکھو جتنا پیسہ ہوگا 2 بچوں کے درمیان وفا اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ سوچ کی بات ہے. دل بڑا ہوگا تو اولاد زیادہ ہوگی, اللہ پہ توکل ہوگا. دل چھوٹا ہے تو بچے کم ہوں گے, اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. اور جب اللہ پہ توکل نہیں ہے, کروڑوں روپے میں بھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے, اور جب اللہ پہ توکل ہے تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ٹینشن میں نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی, اور یہ وہ ٹینشن ہے جو میں بار بار کہتا ہوں, اس ٹینشن میں تمہیں ثواب بالکل بھی نہیں مل رہا. اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, جب پیدا ہوا تھا کم بخت ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں تیری پیدائش سے غافل نہیں ہوں, مجھے سب پتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے. اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی تو ٹینشن لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. پھر اللہ کو غصہ آتا ہے, اور اللہ کا غصہ آنا پھر بجائے تو آپ کو ڈبل نقصان, ایک ٹینشن کا نقصان, ایک اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا نقصان. اس لیے خوش رہا کرو, ٹینشن صرف ایک ہی پالو, آخرت میں بنے گا کیا. صحیح ہے نا. اچھا, اس مضمون کو میں مکمل کرنے کے لیے کہہ دوں, بعض دفعہ طبعی طور پر کسی چھوٹے سے حادثے پہ ٹینشن ہوتی ہے. دیکھو ٹینشن کی 2 قسمیں ہیں, ایک عقلی اور ایک طبعی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ سکتے ہو کسی بزرگ کو کوئی چھوٹی سی پریشانی آئی, وہ پریشان ہو گئے. آپ کو, ہم نے تو سنا ہے کہ بزرگوں کو تو پریشانی نہیں ہوتی, وہ تو آخرت ہی کی پریشانی لیتے ہیں, دنیا کی نہیں ہوتی. دیکھو وقتی اور عارضی طور پر انسان کو غم ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں طبعی غم. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے 6 بچے ہیں, ایک مر جائے تو غم تو ہوگا نا. اب اصولی طور پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ 5 بچے ہوئے ہیں نا, ابھی بھی میں بے اولاد تو نہیں ہوں, اللہ نے اولادیں دی ہیں مجھے. لیکن وقتی طور پر غم ہوتا ہے, یہ طبعی غم ہوتا ہے, یہ برا نہیں ہے, یہ ہر انسان کو ہوتا ہے. برا غم وہ ہے جو عقل سے ہو.
دنیا داروں کو جو آج غم ہو رہے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں ہم اس غم میں برحق ہیں، یہ غم ہونا چاہیے. یعنی ان کی عقل کہہ رہی ہوتی تم ٹھیک غم زدہ ہو، ہونا چاہیے. یہ غلط ہے. عقل کہے کہ یہ غم بنتا نہیں ہے، اور طبیعت کہے بھائی میں مجبور ہوں اس لیے ہو رہا ہے، تو وہ تھوڑے بہت جلدی غم پہ قابو پا لیتا ہے انسان. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کو ڈیفنس میں 2000 گز کا بنگلہ تھا، آپ کا لگژری لائف تھی، وہ بنگلہ چھن گیا، آپ 1000 گز کے بنگلے پر آ گئے. اصولی طور پر تو اب بھی خوش ہونا چاہیے نا یار، 1000 گز کا بھی تو کم نہیں ہے. لیکن دیندار آدمی کو بھی 1-2 دن کے لیے، 2-4 دن کے لیے وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی. وہ ٹینشن اس کی ہوگی، وہ لگژری لائف میں تھوڑی سی کیا آ گئی ہے کمی، تو ظاہر ہے جب عادت چینج ہوتی ہے تھوڑا سا غم تو ہوتا ہے. لیکن عقل کہے گی بھائی غم کرنے کا ہے نہیں، تجھے ابھی بھی تو بھوسوں سے اچھا ہے نا تو. وہ عقل کیا کرے گی، اس طبعی غم پہ قابو پا لے گی، 2-4 دن 6 دن میں ریلیکس ہو جائے گا. تو یہ طبعی غم وقتی طور پر یہ دینداروں کو بھی ہوتا ہے، یہ سب کو ہوتا ہے، یہ پیغمبروں کو بھی ہوتا تھا. دنیا دار کو کیا ہوتا ہے، اس کی عقل کہتی ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، میں 2000 میں رہتا تھا، میں 1000 کا بندہ نہیں ہوں، یہ میری انسلٹ ہے، میری توہین ہے. اس کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے تیری انسلٹ ہوئی ہے، تیری توہین ہوئی ہے، تیرے ساتھ غلط ہوا ہے. اس کی عقل اس کے طبعی غم کو قابو نہیں پاتی، بلکہ اس کے طبعی غم کو اور زیادہ بڑھاتی ہے. اس سے بھی ڈپریشن میں جائے گا، خودکشی کی طرف جائے گا. تو یہ طبعی تو وقتی طور پر یہ طبعی طور پہ محبت بھی ہوتی ہے انسان کو، غم بھی ہوتا ہے. تو یہ شریعت میں برا نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟